اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درس حدیث اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری ہے. کل کے حدیث میں میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ رمضان المبارک ایک بہت ہی مبارک مہینہ ہے، برکتوں سے معمور ہے، سید الشہور ہے، سب مہینوں کا سردار ہے. اس کی برکتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا وہ شعر یاد آتا ہے جس میں گویا رمضان کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ چل رہی ہے نسیم رحمت کی، جو دعا کیجیے قبول ہے آج. تو رمضان مبارک کا مہینہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے. قبولیت دعا کا یہ مضمون ہے کہ نمبر 1، انسان کو اس مہینے کی مجموعی برکات کی وجہ سے خاص طور پر عبادت اور دعا کرنے کی توفیق ملتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کی دعائیں بھی سنتا ہے. جتنا اضطراب، جتنی بے چینی کسی انسان کے دل میں ہوگی، اسی قدر اللہ تعالیٰ بھی آگے بڑھ کر اپنے فرمانبردار بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے. تو یہ نظارہ نظر آتا ہے کہ چل رہی ہے نسیم رحمت کی، جو دعا کیجیے قبول ہے آج. یہ رمضان کے مہینے کی بات ہے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ کیفیت اپنے دل میں تازہ رکھیں، یاد رکھیں کہ یہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے. اس میں دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ دی جائے. حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز رمضان کے مہینے میں ویسے بھی ہمیشہ حضور کا طریق ہے، ہر موقع پر مناسب حال طریق میں دعا کی طرف توجہ دلاتے ہیں. رمضان کے مہینے میں خاص طور پر توجہ دلائی جاتی ہے. تو یہ دعا کی طرف توجہ رکھنا، یہ اس رمضان سے گزرنے کا ایک اصول ہونا چاہیے، ایک واضح مقصد ہونا چاہیے کہ میں نے اس مہینے کے دن بھی اور راتیں بھی، یہ نہیں کہ صرف تہجد یا 5 وقتہ نماز کو کر لیا کہ اس وقت میں نے دعا کر لی ہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر میں جاتے ہوئے بھی دعا کریں، نکلتے ہوئے بھی دعا کریں، کام پہ جاتے ہیں پھر بھی دعا کریں، سفر پہ جاتے ہیں وہاں بھی دعا کریں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہونے کے قریب ہوں، ہر وقت انسان کو دعا کرنی چاہیے. تو دعا کرتے کرتے اگر اس مہینے کو گزارا جائے تو یہ ایک بہت ہی اچھا سودا ہے اور صحیح طریق ہے اس رمضان سے گزرنے کا. اب کچھ بات رمضان کے مسائل کے بارے میں پھر کر دیتا ہوں. بعض اوقات لوگ، جیسا ذکر کیا گیا تھا کہ سورج کے ڈوبنے کے وقت میں شک و شبہ بعض اوقات کرتے ہیں کہ ڈوبا ہے کہ نہیں ڈوبا. آج کل تو گھڑیاں ہیں، سہولت ہے، لیکن پہلے زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا. کوئی کہتا تھا کہ ڈوب گیا، کوئی کہتا تھا کہ نہیں ڈوب گیا. تو یہ تردد نہیں کرنا چاہیے. اور آج کل کے زمانے میں تو اس کا کوئی بھی جواز نہیں. وقت مقرر ہے، جب وقت ہو جائے تو فوری طور پر افطار کرنا چاہیے. اور اصول یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نہ روزہ شروع کرنے میں نہ ختم کرنے میں بھلائی اور نیکی اور ثواب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس طرح واضح الفاظ میں اس کی نصیحت کی ہے کہ جب رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر سے رخ موڑ کر چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو فوری طور پر روزے کو افطار کر لینا چاہیے. تو اسی مضمون کو بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. سچے دل کے ساتھ، انسان سادگی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حضور خاکساری کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرے کہ سچے دل کے ساتھ روزہ رکھے اور سچے دل کے ساتھ افطار کرے. ایک اور حدیث اس سلسلے میں بڑی یاد رکھنے کے لائق ہے. کبھی کبھی اس کا موقع بن جاتا ہے کہ روزہ رکھا ہو، رمضان کا مہینہ جاری ہو، تو کوئی انسان آپ کے سامنے
غلطی سے کھانا شروع کر دے، دھیان نہیں رہتا، ہر روز کھانے کا طریق تو ہے ہی، سارا دن لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، کچھ کھاتا ہے کچھ پیتا ہے، تو اگر رمضان کے مہینے میں کوئی انسان جو روزہ رکھنے والا ہے اپنی انسانی کمزوری کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے کھانے لگے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے بتا دینا چاہیے یا نہیں بتا دینا چاہیے؟ آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے، ایک پوائنٹ، اور دوسرا فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی بھول کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ غلطی ہو گئی تو اس انسان کو پہلے مخاطب کیا گیا کہ تم اب یہ نہ سمجھو کہ چونکہ میرے منہ میں لقمہ چلا گیا ہے، میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو چلو اب میں باقی دن کھاتا پیتا رہوں، بلکہ وہ اس کو سمجھے کہ یہ ایک نسیان کی بات ہے، بھول کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی یہ ہے کہ وہ اس صورت میں اپنے روزے کو جاری رکھے گا، اور اس کی آپ نے وجہ یہ بیان فرمائی، فل یتم صومہ فانما اتمہ اللہ وسقہ، تو گویا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جو غلطی سے اس نے کھا لیا یا پی لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کرتے ہوئے، اس کے لیے سہولت پیدا کرتے ہوئے، یا اس کی کسی کمزوری پر نظر شفقت کرتے ہوئے، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی ایک بات کا خیال دل سے نکال دیا اور اس سے کھانے یا پینے کی غلطی ہو گئی روزے کے دوران، تو وہ دیانتداری کے ساتھ اپنے روزے کو جاری رکھے اور اجر کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ جس کی رضا کی خاطر میں روزے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری ہمیشہ تائید و نصرت فرمائے گا اور مجھ پر فضل کرے گا۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر شروع سے دن کو دیکھیں تو سب سے پہلے، جیسا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں ایک درس میں، کہ تہجد سے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنی چاہیے، اور تہجد بڑے اہتمام سے پڑھیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچوں کو بھی تحریک کی جائے۔ اور تہجد کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں جس وقت بظاہر انسان کو اٹھنا مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ اٹھے، اپنے آرام کو قربان کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کتنے پیارے ہیں کہ یہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کی کمر اپنے بستر سے اٹھ جاتی ہے اللہ کے ذکر کی خاطر، اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یاد آتا ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور باقی دنوں میں بھی ساری زندگی آپ کا معمول یہ تھا کہ لمبی نماز تہجد ادا کرتے، اور اتنی لمبی دیر تک آپ نماز میں کھڑے رہتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا، اور بڑی تکلیف کی صورت ہو جاتی تھی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ اور سب آپ کی کمزوریاں، بشری کمزوریاں بھی معاف کر دی ہیں، تو پھر آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہم سب کے لیے ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا اپنے مولا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو پتہ یہ لگا کہ نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے شکرانے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شاکر بننے کے لیے انسان کو ایک دروازہ عطا کیا گیا ہے کہ تم نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کرو، رکوع کرو اور عبادت کرو اور دعا کرو۔ تو یہ طریق ہے جس طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ قرب پا سکتا ہے، اور قرب پانے کے دروازے اللہ تعالیٰ غیر معمولی طور پر رمضان کے مہینے میں مومنوں کے لیے کھولتا ہے۔ جیسا پہلے ایک حدیث میں گزر چکا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جنت کے دروازے تو کھل گئے،
ہم اس میں داخل ہوئے یا نہیں ہوئے، ہمیں داخل ہونا چاہیے، اور یہ تمنا اور کوشش اور عزم کرنا چاہیے کہ ہم ان کھلے ہوئے دروازوں میں سے داخل ہوں گے۔ وگرنہ اگر ایک خزانے کا دروازہ کھلے اور آپ اس میں سے کوئی بھی حصہ نہ لیں اور آگے چلے جائیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوا، خزانے کا دروازہ کھلا یا نہ کھلا۔ تو اس لحاظ سے ان اوقات سے، ان دنوں سے جو بڑے ہی باعث رحمت ہیں، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے پوری ہمت اور استقلال کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو نیکی بتائیں، ہر ایک مسیح موعود علیہ السلام کا ایک فقرہ میرے ذہن میں فوراً آیا ہے جو میں بیان کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو، نہ معلوم تم کس راہ سے قبول کیے جاؤ۔ ایسا سنہری فکرہ ہے کہ ہم سب کو اپنے دل پر نقش کر لینا چاہیے۔ رمضان ایک ایسا موسم ہے جس میں نیکیوں کی غیر معمولی توفیق ملتی ہے اور ملنی چاہیے اور حاصل کرنی چاہیے، اور اس فکرے کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اور اسی پر درس کو ختم کروں گا کہ آپ فرماتے ہیں ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو، نہ معلوم تم کس راہ سے قبول کیے جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فکرہ، یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ